اور آج دنیا ادھر جا رہی ہے، اور دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدل پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پابند دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ امریکہ مشینوں کے بل پر کھڑا ہوا ہے، اس کی تہذیب ختم ہو چکی ہے۔ وہ جو اقبال نے 100 سال پہلے کہا تھا، دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اور آج کیا ہوا ہے وہاں؟ صدر امریکہ فرماتا ہے، کلنٹن، جو اس کا آخری اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس تھا آخری، القریب امریکی قوم کی اکثریت حرامزادوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ born without any wedlock، کوئی شادی کا بندھن نہیں ہے، ماں باپ میں بچے پیدا ہو رہے ہیں، ان کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حرامی۔ اب لوگوں کی اکثریت کو پتہ ہی نہیں ہمارا باپ کون تھا، جانتے ہی نہیں۔ نتیجہ یہ نکلا ہے بالفعل کہ مجھے اسکول میں داخلے کے لیے فارم کبھی آپ نے پر کیا ہوگا اپنے بچے کے لیے، لے گئے آپ، اس کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، اس کی پیدائش یہ ہے، اس کا یہ ہے، اب وہاں باپ کا کھانا ہی نکال دیا، اسے پتہ ہی نہیں، ماں کا نام لکھ دو۔ یہ تہذیب ہے ان کی۔ بہرحال دنیا ایک بہت بڑے تصادم کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اب میں اس سے اگلی بات جو کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے پہلے سے معذرت کر لوں، خوشخبری میں نے دی ہے تو بدخبری بھی مجھے دی۔ اس عالمی غلبہ اسلام سے پہلے ابھی امت مسلمہ کی بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی ہونی ہے، بہت پٹائی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور نے کہا ہے۔ کتاب الملاحم، احادیث کی کتابوں کے آخر میں یہ 4 ابواب جو آتے ہیں جن کو عام طور پر علماء بھی نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ان سے کوئی فقہی مسئلہ تو نکلتا نہیں، ان سے کوئی شرعی حکم نہیں نکلتا، وہ تو پیشین گوئیاں ہیں۔ کتاب الفتن، کیسے کیسے فتنے اٹھیں گے، کتاب الملاحم، کیسی کیسی جنگیں ہوں گی، کتاب اشراط الساعہ، قیامت کی جو علامات کیا ہوں گی، کتاب و علامات القیامہ، یہ کیا ہوں گے۔ ان ابواب کو پڑھیے تو آپ کو معلوم ہوگا اس دور کے آنے سے پہلے ابھی امت مسلمہ پر اللہ کے عذاب کے بہت سخت کوڑے پڑتے ہیں۔ معافی چاہتا ہوں، اگر رسولوں کی شان یہ تھی کہ وہ مبشر بھی تھے اور نذیر بھی تھے تو میں بھی ایک ادنا غلام انہیں کا ہوں۔ میں جو کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث سے کہہ رہا ہوں۔ یہ عذاب کیوں آئے گا؟ امت مسلمہ بحیثیت مجموعی اللہ کی نگاہ میں مجرم، بہت بڑی مجرم۔ کیوں؟ 1 انچ زمین دنیا میں نہیں دکھا سکتی جہاں اللہ کا دین قائم ہو۔ یہ مذہب ہے، مسجدیں ہیں، حج ہے اور عمرے ہیں، یہ مذہب ہے۔ دین کہاں ہے؟ اللہ کا نظام کہاں ہے؟ دین حق کہاں ہے؟ وہ نظام عدل کہاں ہے؟ وہ نظام سیاست کہاں ہے؟ وہ قانون شریعت کہاں ہے؟ آپ کی ساری معیشت سود کے اوپر ہے، اور سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا جرم کوئی نہیں، سود سے زیادہ بڑا گھناؤنا گناہ کوئی نہیں، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا الربا 70 جزءا یحوما، 2 حدیثیں ہیں یہ، ربا کے 70 حصے ہیں، یہ 70 گناہ ہیں، 70 گناہ ہیں، جن میں چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں، 70 گناہ۔ ایسا رہا ان میں سب سے چھوٹا اس کے مساوی ہے ان کہ الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سن لیجیے، پڑھ لیجیے۔ سارا نظام آپ کا کہاں ہے؟ تجارت ہو تو اس پر ہے، زراعت ہو تو اس پر ہے، بیج لیا تھا تو سودی قرضے پہ لیا تھا، اس کے بعد جو اس کے لیے کھاد خریدی تھی سودی قرضے پہ خریدی تھی، پیسٹی سائڈز خریدے تھے سودی قرضے پہ خریدے تھے، اس کے بعد اگر کوئی ہارویسٹر لیا ہے، کوئی اور لیا، ٹریکٹر لیا تو سودی قرض، سود، ہر دانے گندم میں سود ہے۔
کوئی شخص بچا ہوا نہ میں بچا ہوا نہ بچے ہوئے، کوئی بچا ہوا نہیں۔ سارا کاروبار، ساری سمجھ و حرفت، ساری حکومت، پوری حکومت، پوری قوم سود کے اندر جکڑی ہوئی۔ ایک ایک شخص، کہاں ہے اسلام؟ آپ میری بات سمجھ لیجئے، اسلام کے دو حصے کر لیجئے، اسلام بطور مذہب، اسلام بطور دین۔ اور یہ تو آپ قرآن پڑھتے ہیں، پورے قرآن میں مذہب کا لفظ تو آیا ہی نہیں ہے۔ حدیث کے ذخیرے میں بھی میری امکان، میرے معلومات کے حد تک کہیں نہیں ہے۔ یہ مذہب تو ہمارے یہاں استعمال ہوتا تھا فقہوں کے لیے، مذہب حنفی، مذہب مالکی، مذہب شافعی، مذہب حنبلی، اب ایک مذہب سلفی اہل حدیث حضرات کا ہو گیا ہے، مذہب ظاہری، مذہب جعفری، یہ فقہوں کے لیے تھا۔ مذہب کیا ہے؟ مذہب کا نام تین چیزوں کا مجموعہ مذہب ہے، کچھ عقائد، کچھ عبادات، کچھ رسومات۔ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے۔ کوئی فوت ہوگا تو کیا کریں گے؟ جنازہ پڑھائیں گے، کفن دفن کریں گے۔ شادی ہوگی تو کیا کریں گے؟ ایجاب و قبول ہوگا، ولیمہ ہوگا۔ یہ رسومات ہے۔ دین یہ نہیں ہے، دین ہے اللہ کا دین، اللہ کا نظام، اللہ کا قانون۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی تو کافر ہے۔ میں اور آپ کون ہیں؟ برا نہ مانیے، فیس دی فیکٹس۔ اور یہ فتویٰ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تین فتوے ہیں اس مفتی اعظم کے، جو ہماری اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ناہنجار ہیں، باغی۔ یہ ہے امت مسلمہ کا حال۔ اب سعودی عرب ذرا پیچھے پیچھے چل رہا تھا، اب آگے بڑھ رہا ہے۔ اب مخلوط تعلیم کی یونیورسٹی وہاں قائم کر دی گئی ہے۔ شاہ عبداللہ صاحب جو ہے بش سے NOC لے کر آئے ہیں تو اسے بادشاہ مانا گیا ہے۔ امریکہ کے غلام بکے ہوئے، سولڈ، اور وہی کیا سب سارے کے سارے ہمارا وہ شخص خبیث جو ہمیں اس جنگ میں امریکہ کا جو ہے اعلی کار بنا کر دفع ہو گیا یہاں سے، اور اس کے نتیجے میں آج ہمارے ہاں ساری بدامنی ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جنگ تو امریکہ کی ہے۔ آج ہمیں باور کرا دیا گیا ہماری جنگ ہے، یہ امریکہ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ہماری جنگ کیسے ہے بھائی؟ یہ جنگ 2001 میں شروع ہوئی تھی، سب سے پہلے حملہ افغانستان میں کیا گیا تھا۔ ہم سے مدد مانگی تھی کہ ہماری مدد نہیں کرو گے تو ہمارے دشمن ہو، تو جنگ ان کی تھی کہ ہماری تھی؟ ہماری جنگ ہوتی تو ہم مدد مانگتے اسی سے۔ نہ کوئی جرم ثابت تھا اسامہ کا، نہ کوئی جرم ثابت تھا طالبان کا۔ جرم ایک ہی ہوا تھا کہ کچھ شریعت محمدی نمایاں ہو رہی تھی، اس کی برکات کا ظہور ہو رہا تھا۔ 90% عراق کے اندر امن قائم ہو گیا۔ یہ بات کہی اقبال نے 1936 میں، ان کی آخری نظموں میں سے ہے ابلیس کی وجہ سے شورا۔ اس میں ابلیس کہتا ہے کہ نہ مجھے جمہوریت سے کوئی ڈر ہے، میرا اپنا بنایا ہوا نظام ہے، وہی شیطانی نظام ہے۔ یہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ نہ اشتراکیت سے مجھے کوئی ڈر ہے، کب ڈرا سکتے ہیں مجھ کو اشتراکی کوچا گرد؟ یہ پریشان روزگار آشفتہ بغض آشفتہ ہوں ہے، اگر کوئی ڈر خطر مجھ کو تو اس امت سے ہے، اس کی خاکستر میں ہے اب تک شرار آرزو۔ اس کے انگارے اوپر سے اس کے اوپر راکھ آ گئی ہے، نظر نہیں آ رہا، اندر آگ دہک رہی ہے، ان کے دلوں کے اندر آگ دہک رہی ہے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے، لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں، وہ شر پیغمبر ابھر کر افغانستان کے سامنے آ رہا ہے۔
بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز جو ہے امریکہ دیتا ہے، افغانستان میں افیون کی کاشت بند نہیں ہوتی، اور ملا عمر کا ایک حکم اور کاشت زیرو ہو گئی۔ انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے انتہائی بڑا خطرہ ہے، یہ نظام اگر ظاہر ہو گیا دنیا پر، اگر یہ ابھی کلی ہے، کھل گئی، پھول بن گئی تو کیا ہوگا؟ یہ شیطنت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تہس نہس کیا افغانستان، وہ جنگ ہے۔ اب وہاں سے جو لوگ بھاگ کر آ گئے تھے ہمارے قبائلی علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے، کیونکہ خود امریکہ لے کر آیا تھا انہیں۔ جب روسیا کے خلاف جنگ ہو رہی تھی تو جہاد 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 کا غلغلہ بلند کر کے یہ اسامہ ابن لادن خود امریکہ کا ایجنٹ تھا اس وقت، عمر عبد الرحمان امریکہ کا ایجنٹ تھا، ایک اور ایجنٹ کس کام کے لیے تھے؟ عبداللہ اعظم، یعنی وہ لے کر آ رہے تھے مسلمانوں کو، مجاہدین کو، وہ خلوص کے ساتھ کام کر رہے تھے کہ یہاں اسلام آئے گا، اس جہاد کے نتیجے میں اسلامی ریاست قائم ہوگی، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، آؤ آؤ آؤ۔ امریکہ نے اپنا کام نکلوایا، اپنے دشمن کا تہس نہس کرایا، پھر بھاگ گیا۔ اور اب ان کے خلاف اور ہمارے لوگوں نے پکڑ پکڑ کر لوگ دیے، پیسے کمائے، ارب ارب ڈالر لیے ہیں، ایک ایک کی سر کی قیمت کہاں گئی؟ وہ جو آئی تھی کہاں گئی؟ وہ واپس امریکی بینکوں میں پہنچ چکی۔ یہ طوفان ہے اس وقت جو ہمارے سر پر کھڑا ہے۔ جو میں نے کیا بات کہی ہے نوٹ کر لیجئے، ہم بحیثیت مجموعی اللہ کے مجرم ہیں، باغی ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کلونیلزم سے آزاد ہونے کے بعد، جب تک انگریز تھا ہم کہتے تھے ہم کیا کریں، ہم تو مجبور ہیں۔ کہیں فرانسیسیوں کی حکومت تھی، کہیں ولندیزیوں کی تھی، کہیں ہسپانویوں کی تھی، کہیں اطالویوں کی تھی، کیا کریں؟ جب وہ سارا پردہ ہٹا دیا، کسی ملک نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا، اللہ کی طرف رخ نہیں کیا، کسی نے رخ کیا ماسکو کی طرف، جمال عبد الناصر ہو یا وہ جو شام کا ہوتا تھا حافظ الاسد، ان کا کدھر تھا قبلہ؟ ماسکو، اور یا باقی سب کا واشنگٹن۔ ہم مجرم ہیں۔ اب ان مجرموں میں بھی ایک ذرا تجزیہ کر دوں،